السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم ڈاکٹر نواز مرزا کے ساتھ آج دوبارہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آج ہمارا ٹاپک ہے مردم شماری کے اوپر. تو ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں مردم شماری ہمیشہ کیوں تنازع کا شکار رہتی ہے؟ پاکستان میں مردم شماری تنازع کا شکار اس لیے رہتی ہے کہ پاکستان کا جو پورا سسٹم ہے وہ مردم شماری کے اوپر بیس کرتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جو پاکستان کے اسٹیک ہولڈر ہیں تو وہ اپنے حساب سے چیزوں کو جو ہے وہ ڈیزائن کر کے چلتے ہیں کہ کس کو کتنا دینا ہے، کس کو نہیں دینا. تو جس کو زیادہ مل جاتا ہے وہ خوش، جسے نہیں مل پاتا وہ روتا رہتا ہے. اسٹیک ہولڈر سے کیا مراد ہے آپ کی؟ جو پورے پاکستان کے نظام کو اپنے ماتحت رکھتے ہیں وہ اسٹیک ہولڈر ہے. جیسے ایک ہے ریاست اور ایک ہے حکومت. ریاست بنیادی طور پر جو ہے وہ آئین کو کہتے ہیں، آئین کو. لیکن کوئی ایسی فورس ہو جو آئین کو بھی سبورٹ کر دے، جب چاہے آئین کو آگے پیچھے کر دے اور اپنے مرضی کے فیصلے دے دے، تو یہ اصل اسٹیک ہولڈر ہے. تو سارا کنٹرول ان کے ہاتھ میں. مردم شماری کے بارے میں جب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کراچی کے ہر شاہراہ پہ بڑے بڑے بینر لگے ہوئے ہیں، کچھ جماعت کے، کچھ پارٹیوں کے، سیاسی جماعتوں کے، سب کے بینر لگے ہوئے ہیں کہ مردم شماری یہ ہے، مردم شماری حل کراؤ. تو ان کی آوازیں کوئی سنتا بھی ہے یا یہ صرف بینر کی حد تک یہ اپنے وہ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں؟ کچھ آج تک کچھ ہوا مردم شماری کے اوپر؟ دیکھیں، مردم شماری پہ جو بینرز لگے ہوئے ہیں تو اس وقت آپ کا یہ اہم سوال ہے کراچی میں ہی کیوں. تو کراچی میں اس لیے کہ کراچی کی جو آبادی ہے وہ زیادہ ہے، جس کی وجہ سے جو ہے سب سے زیادہ ہاتھ صاف جو کیا جاتا ہے مردم شماری میں وہ کراچی اور حیدرآباد کی آبادی پہ کیا جاتا ہے. کیونکہ یہ پروونس وہ ہے جہاں پر اگر ریئل مردم شماری کی جائے تو اربن سیٹلمنٹ جو ہے وہ سندھ حکومت کے اندر جو ہے کی رول پلے کر سکتے ہیں. تو اس چیز سے بچنے کے لیے یہاں پر کہ اگر اربن سیٹلمنٹ، ظاہر ہے کہ ان کی اپروچ ایک ڈفرینٹ ہوتی ہے، ان کے ہاتھ میں کنٹرول آ گیا تو پھر پاکستان کے اندر اوور آل ایک عوامی حکومت کے حوالے سے ایک بیک گراؤنڈ بن سکتا ہے. تو اس لیے کراچی چونکہ ایک منی پاکستان کہلاتا ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں، تو یہاں اگر آپ نے ایک اچھی گورننس دے دی تو پورا پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف جا سکتا ہے. تو اسی وجہ سے کراچی کو ہمیشہ ڈسٹرب رکھا جاتا ہے کہ کراچی کے اندر کوئی اسٹیبل جو ہے وہ گورنمنٹ نہ بن سکے، کوئی امپار گورنمنٹ نہ بن سکے. کیونکہ وہ بن جاتی ہے، ڈیلیور کرتی ہے، تو پھر پاکستان میں جو اقتدار ہے وہ عوام کی طرف منتقل ہونا شروع ہو. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں مردم شماری کے لیے وہی لوگ نہیں چاہتے کہ پراپر مردم شماری بھی ہو. میرا مقصد ان لوگوں سے سیاسی پارٹیوں سے، تو دیکھیں سیاسی وہ خود بھی نہیں چاہتے کہ بہتری آئے ادھر. ہاں دیکھیں، ظاہر ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو سیاسی پارٹی ہے، میں ایک مثال دوں کہ پاکستان مسلم لیگ نے 2017 کی مردم شماری کروائی. اس مردم شماری کے دوران ہی ہم لکھتے رہے، بتاتے رہے کہ جناب جو آپ کا ادارہ ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا، یہ پورے جو مطلب ڈیٹا ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور نون لیگ کی حکومت نے اس بات کو سیریس لیا ہی نہیں. عموماً ہونا یہ چاہیے کہ جب کوئی ایکسپرٹ کوئی بات کرے تو گورنمنٹ جو ہے وہ ادارے سے پوچھے کہ بھائی اس نے یہ بات کہی ہے، آپ اس کو غلط ثابت کریں. ہمارے یہاں کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو اب نون لیگ کے ساتھ خود کیا ہاتھ ہوا کہ ان کی 7 پنجاب، نون لیگ اسٹرانگ ہولڈ ہے اس کا پنجاب، تو پنجاب سے 7 سیٹ جو ہے وہ کم کر کے کے پی کی طرف موو کی گئی. ظاہر کسی خاص کو لے کر آنا تھا حکومت میں، اب ان کے اپنے ساتھ ہاتھ ہو گئے. لیکن اس کے باوجود انہیں سمجھ نہیں ہے. سمجھ اس لیے نہیں ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے زیادہ بینیفٹس ہمارے پاس ہی ہیں، تو اس لیے وہ بے فکر ہیں. پیپلز پارٹی ہے سندھ میں، اس یعنی کہ بیکار متنازع مردم شماری سے ان کو فائدہ ہے کہ ان کی 2/3 میجورٹی آ جاتی ہے، تو انہیں بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ سسٹم ایسے ہی چلے. اب آپ آ جائیں اے این پی ہے ایز سچ، اس کو وہاں سے کوئی انٹرسٹ مطلب کہ وہاں پہ ایشو ہی نہیں ہے نا پشاور کے اندر یا کے پی کے اندر، تو انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اب یہاں پہ آپ ایم کیو ایم کی طرف آ جائیں تو ایم کیو ایم کا ایز ہول انٹرسٹ ہونا چاہیے، لیکن جب ہم پالیسی دیکھتے ہیں ایم کیو ایم کی، جب بھی حکومت میں شامل ہوتی ہے تو ایشو کو، مطلب میں بڑی کیٹیگوریکلی بات کروں، ایشو کو بیچ دیتی ہے. اچھا،
تو اب اس کے بعد جو نئی سیاسی پارٹیاں آتی ہیں تو وہ ایشو لے کے جو ہے کوشش کرتی ہیں کہ اپنے کوئی مقام جگہ بنائے عوام میں. تو اس میں دیکھیں کہ آپ ایم کیو ایم نے شروع میں بات کی اور جب اسے ایم کیو ایم کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کر دیا تو ایم کیو ایم اب خاموش ہو گئی. ٹھیک ہے, تو اب پی ایس پی نے بھی 2-4 پینل لگا دیے, لیکن اس میں سب سے زیادہ جو کام کر رہے ہیں یعنی کہ جو ایکسپرٹ اوپینین لینے کے بعد جب ایک چیز ثابت ہوگی تو جماعت اسلامی کر رہی ہے اور بڑی یعنی کہ تندہی سے کام کر رہی ہے کہ ابھی تک وہ بیک فٹ پہ نہیں گئے اور مردم شماری کے ایشو کو جو ہے وہ ریز کر رہے ہیں. تو کہیں ان کی بات سنی جا رہی ہے؟ صرف جماعت اسلامی کے بڑے بڑے بینر لگنے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں؟ اداروں میں ان کی آواز جا رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کھڑے ہو پا رہے ہیں ویسے وہ اصل میں بنیادی طور پہ تو مسئلہ یہ ہے نا کہ اداروں تک بات پہنچانا مقصود نہیں ہے. اصل مقصد ہے کہ پبلک کو یہ ایشور کرانا ہے کہ جی دیکھیں ہم تو آپ کے حق کے لیے بات کر رہے ہیں. اداروں نے وہی کرنا ہے جو انہوں نے کرنا ہے. اور اگر یہ واقعی انٹرسٹڈ ہوتے جتنی بھی پارٹی ہیں انکلوڈنگ بہت شور کرتی ہے جماعت اسلامی لوگوں کے رائٹس کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر آپ دیکھیں, لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ جس سسٹم میں رہ کے شور کر رہی ہے اس سسٹم میں صرف اور صرف جو ہے لفاظیاں ہیں, اس سے اس کو کچھ بینیفٹ نہیں ملے گا. سب یہ ہے کہ اگر پبلک اس کی طرف انٹرسٹ ڈائیورٹ کر لے تو 2-4 سیٹیں دے دیں. اب نعمت اللہ صاحب آئے تھے, ایک مثال دوں تو انہوں نے جو پالیسی بنائی ایز سچ کوئی ماسٹر پلان نہیں بنایا, بس جیسے تیسے کر کے انہوں نے اپنے لوکل گورنمنٹ ادارے وہ امپال لوکل گورنمنٹ نے بہت اختیارات دیے تھے. سب سے زیادہ اختیارات پاکستان کی ہسٹری میں جو ملے تھے وہ نعمت اللہ کو ملے تھے, اس کے بعد مصطفیٰ کمال, ان دونوں کو اختیارات ملے تھے. لیکن دونوں نے کسی قسم کی پراپر پلاننگ نہیں کی. ہمارے یہاں ایکسپرٹ وہ لیے جاتے ہیں جو نہ پاکستان میں رہتے ہیں نہ پاکستان کی ہسٹری یا ایریا کو جانتے ہیں, لیکن وہ جناب وہ ایک کلونیل سسٹم ہے, وہ ہے کہ جو انگریزی بول لے وہ ایکسپرٹ اس کو بٹھا کے شامل کر لیتے ہیں. تو اسی لیے آج تک پراپر ماسٹر پلان نہیں بن پایا. نعمت اللہ صاحب نے اپنے زمانے میں جو ہے وہ بڑے گھروں کو جو ہے وہ ہائی رائز بلڈنگ بنانے کی اجازت دی. آج ہم اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں کہ جناب پورا سوسائٹی ایریا جو ہے وہ ہائی رائز بلڈنگ سے بھر گیا. لیکن آلٹرنیٹ اس کا یہ نہیں کیا کہ اگر آپ اتنی آبادی ڈینسٹی بڑھا رہے ہیں تو بھائی آپ وہاں پہ سول لائن بھی تو اس حساب سے ڈیولپ کریں. وہ کیے ہی, ایک 3000 کی آبادی کے لیے نکاسی آپ کا انتظام ہے, وہاں پر آپ جو ہے 30,000 کی آبادی کر دیں گے تو کوئی جو ہے وہ نکاسی آپ کی لائن بچ ہی نہیں پائے گی. سب ڈیمیج جو انہوں نے نہیں کیا, اس کے بعد مصطفیٰ کمال آیا, انہوں نے بھی نہیں کیا. مطلب ہر آنے والا جیسا سیٹ اپ کراچی کا ہے اس کو ویسے ہی چھوڑ کے جا رہا ہے, خود بنا رہے ہیں, کر رہے ہیں, نام لے رہے ہیں, پبلسٹی ہو رہی ہے, عام عوام کے اندر نام ہو رہا ہے, کھڈے کھود دیے, بڑی بڑی لائنیں نظر آ رہی ہیں. پلاننگ کے تو کام نہیں واقع کرے ہیں. اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو کراچی کے اوپر آ کے ٹی وی پہ بات کرتے ہیں. آپ یقین کریں اکثریت نے کراچی کو دیکھا ہی نہیں. یہ کراچی کتنا بڑا ہے, کہاں کیا مسئلہ ہے, دیکھا ہی نہیں انہوں نے کراچی کو. اگر وہ کراچی کو دیکھ لیں نا تو پھر وہ بہتر طور پہ اگر وہ پلانر ہیں تو پہلے تو وہ کام کریں دیکھنے کے بعد. یہ زبانی کلامی نہیں, آپ یہ دیکھیں کہ یار پلانر وہ کہلاتا ہے جس کی پبلیکیشنز ہوں کہ کسی پرابلم کو دیکھ کے اس نے اس کا حل پیش کیا ہو. ہمارے پلانر وہ نہیں کہلاتا. آپ کی باتوں سے تو پھر یہی ہے کہ اگر ہم کوئی پلانر آ بھی جائے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے نا. آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آواز جو سسٹم ہے, اس سسٹم میں رہتے ہوئے آپ کی آواز وہاں تک پہنچ نہیں سکتی, آپ اسٹیک ہولڈر کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں. پہلے سسٹم کو چینج کرنا ضروری ہے نا, یا پہلے ان کو بس یہ باتیں کرتے رہے. سب سے پہلے دیکھیں سسٹم کو چینج کیسے کیا جائے گا. سسٹم کو چینج ایسے کیا جائے گا کہ اگر آپ ڈیموکریسی کو جانتے ہیں تو آپ ڈیموکریسی کے لیے آواز اٹھائیں کہ ڈیموکریسی کیا ہے. اگر آپ ویسٹرن ڈیموکریسی سے کسی سسٹم سے جو ہے وہ آپ متاثر ہیں تو کم سے کم اسی کے لیے آواز اٹھا لیں. ٹھیک ہے, اگر میں مثال دوں آپ کو کہ جہاں کاؤنسلر اپنے علاقے کے لیے تمام چیزوں کو پلان کرتا ہے, مینیج کرتا ہے, تو وہاں پر آپ جا کے دیکھیں کہ آپ کو سکون ملے گا, خوشحالی ملے گی. ہمارے یہاں تو جو مشرف کے وقت میں جب فرسٹ ٹائم میں مشرف سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے, میں صرف سسٹم کی بات کرتا ہوں. مجھے کسی کہ مشرف کے ٹائم پہلی مرتبہ پاکستان کے اندر کلونیل سسٹم کو ختم کیا گیا تھا, یعنی کہ جو انگریزی نظام حکومت ہے اس کو ختم کیا گیا تھا, جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے ریپڈ
گروتھ جو ہے نظر آئی تھی کراچی کے اندر مختلف اسٹرکچر کے انفراسٹرکچر میں، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ حکومت ایسے لوگوں کے پاس نہیں تھی جو باقاعدہ ایک یعنی کہ شہر کے حوالے سے فکر رکھتے ہوں، سوچ رکھتے ہوں، اس لیے وہ آپ کو وہ آؤٹ پٹ نہیں ملا. مشرف کے دور میں تو مصطفیٰ کمال تھے نا. نہیں، نعمت اللہ وہ تو نعمت اللہ بھی تھے، وہ کراچی کے بارے میں سوچتے ہی تھے نا. نہیں، پھر بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کیا، لیکن مسئلہ لیکن کچھ غلطیاں ایسی انفراسٹرکچر تو بہت زیادہ چینج کیا تھا نعمت اللہ خان نے، پورا کراچی بدل دیا تھا چہرہ کیا. نہیں وہ دیکھیں انفراسٹرکچر بدلنا یہ نہیں ہوتا. ابھی پیپلز پارٹی حکومت بھی بہت ساری جگہوں پہ جو فلائی اوور بنا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا آؤٹ پٹ فائدہ کیا؟ فائدہ نہیں. فلائی اوورز بننے کا فائدہ یہ ہے کہ جناب اینڈ ٹریفک جو ہے وہاں پہ کلیئرنس ہو. آپ بلاکس تو کلیئر کر رہے ہیں آگے جا کے، پھر وہ چیز بلاک ہو رہی ہے. تو کوئی پراپر پلاننگ نہیں تھی، پراپر پلاننگ نہیں، کام کرتا ہوا دکھا دیا عوام کو. بس وہ جناب وہ ایک ڈھیر پڑے ہوئے کھود دو کھڑا کر دو والی کہانی ہے، بس وہی ہے. تو آپ نے جب تک دیکھیں ایک آدمی، یہ شہر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 3 کروڑ کی آبادی ہے، یہ ایک آدمی نہیں چلا سکتا. اگر آپ اس وقت دیکھیں 1020 ریسنٹلی جو اس وقت ہے 1020 وارڈ ہیں اس شہر کے کراچی ڈویژن کے، جس کے اس وقت 7 ڈسٹرکٹ ہیں. تو اس میں اگر 1020 اسٹیک ہولڈر آپ لے کر آئیں، یعنی کاؤنسل کو ان پار کریں کہ یہاں پر یہ ہم نے جو ہے گورنمنٹ نے جو ہے یہ نقشہ جو ہے 120 گز کا منظور کر لیا، 80 گز کا، یہ کاؤنسلر نے مینٹین کرنا ہے. جو اس کے مطابق گھر بنائے گا جناب اس کو کاؤنسلر لکھ کے دے گا. ٹھیک ہے. اب کاؤنسلر کون ہوتا ہے؟ اس علاقے میں رہنے والا. ٹھیک ہے. اگر کاؤنسلر نے آپ کے ساتھ کچھ اور سلوک کیا، میرے ساتھ کچھ اور سلوک کیا، تو 4 گلی والے پہنچ جائیں گے اور کاؤنسلر کی تو ایسی کی تیسی کر دیں گے. تو ممکن نہیں ہے. اب یہ آپ کی جناب جو اتھارٹی کون ہے؟ وہ اتھارٹی ہے شہر کے اندر جو شہر میں رہتی ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو جہاں چاہو پیسے دو اور سندھ بلڈنگ کے اندر اتھارٹی سے جو چاہو کروا لو، اور اس کے بعد جو ہے بعد میں لوگ رلتے رہیں. اور نتیجہ آپ کے سامنے کہ اس وقت کراچی جو ہے مطلب ڈیزاسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے کہ کوئی بھی خدا نہ خواستہ جو ہے قدرتی آفات آئے تو انتہائی رسک پر ہے. یعنی کہ اگر سونامی آئے تو ہم اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ اگر اس کی جو ہے 45 میٹر ہائٹ یا 45 فیٹس کی جو ہے ویوز بنے تو جناب یہاں پہ ملینس میں جو ہے وہ ڈیتھس ہو سکتی ہیں. اور سونامی کے لیے تو یہ ایک مطلب کہ الارمنگ ایریا ہے، مطلب ریڈ زون میں سونامی کے پوائنٹ آف ویو سے. اچھا ڈاکٹر، مردم شماری کے حوالے سے اب نہ سسٹم صحیح ہو سکتا ہے، نہ ہم اسٹیک ہولڈر کے سامنے کھڑے رہ سکتے ہیں، نہ یہاں پہ سندھ حکومت کو، پیپلز کو پارٹی کو ہے، نہ جماعت کو ہے. تو عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا مردم شماری کرنے سے؟ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک عام آدمی جو آ رہا ہے جا رہا ہے بیچارہ، صبح اٹھ رہا ہے جاب کر رہا ہے، اگر ہم اس کو کہتے ہیں مردم شماری کے بینر وہ پڑے دیکھتا بھی ہے تو وہ ہنستا ہے اور چلے جاتا ہے، مطلب کیا ہے اسے کچھ فائدہ پہنچے گا اگر پراپر مردم شماری ہو جاتی ہے؟ یہی سب کچھ سسٹم رہا، یہی لوگ آتے رہے. اگر ڈیپینڈ کرتا ہے نا، مردم شماری کرنے کا بنیادی مقصد ہوتا ہے پلاننگ کرنا، لوگوں کو سہولیات دینا. یہ مردم شماری ملے گی سہولیات. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب پبلک خود سہولیات کے حوالے سے ووٹ نہ کرتی ہو تو آپ مطلب پبلک نے اب تک جو ووٹ کیا ہے کس کو کیا ہے کہ ان کا کوئی ایسا منشور ہو جس میں پبلک کو یہ پتہ لگے کہ جو اسے اختیار دیا گیا. اب میں ایک مثال دوں آپ کو کہ جب مشرف کی لوکل گورنمنٹ جو تھی، خیر مشرف نے نہیں بنایا تھا، وہ اس نے ایک ریکنسٹرکشن بیورو بنایا تھا، تو اس نے بنایا تھا اس میں جنرل تقویم نقوی وغیرہ، اور بیسکلی زیادہ تر انہوں نے سسٹم لیا تھا ٹرکی سے. تو اس میں جو انہوں نے پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا تھا تو یعنی کہ سمجھ لیں کہ جو ایم پی ایز ایم این ایز کا جو کام تھا وہ صرف قانون سازی تک محدود ہو گیا تھا، ان کا کوئی اور کام نہیں تھا. تو جس کے نتیجے میں فیوڈل سسٹم جو تھا وہ مر رہا تھا. تو یہ بڑا مسئلہ تھا. تو اس سسٹم میں یہ تھا کہ کاؤنسلر جو تھا اس وقت ہم کہتے ہیں کاؤنسلر یوسی ناظم تھا. تو یوسی ناظم اپنے علاقے کے پروجیکٹس بناتا تھا، اور یوسی ناظم اگر بائک سے پرانی کار پہ آ جائے تو لوگ گزرتے بولتے تھے ہاں بھائی کہاں سے آئی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس وقت کچھ بھائی لوگ کے بھی ایشوز تھے کہ زیادہ نہیں بول سکتے تھے، لیکن پھر بھی بولنے والے بولتے تھے. اور 24 گھنٹے محلے میں رہتا تھا، 24 گھنٹے کوئی مسئلہ ہوا ہاں بھائی فلاں بھائی آ جاؤ یار، آپ گھر میں سو رہے ہو، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے. تو کیا تھا، پبلک کو کچھ نہ کچھ مل رہا تھا. اب آپ نے کیا کیا، سب کچھ اٹھا کے آپ نے جو ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا. آپ نے
لوکل گورنمنٹ کے منسٹر کو دے دیا، تو اب شہر تو مطلب پہلے کم ہائی جیک تھا، اب زیادہ ہائی جیک ہو گیا۔ اگر صحیح مردم شماری ہو جائے تو یہ گورنمنٹ جو کہ ایک علاقائی تعصب کا شکار ہے، یہ اگر کامیاب ہو کر آئے گی تو یہ پھر اپنی حکومت آسانی سے نہیں بنا سکتی۔ تو اب بات آپ کی صحیح ہے کہ اگر لوگوں کو فائدہ چاہیے تو پاکستان میں ایسے نظام کا مطالبہ کریں جہاں پر جیتنے والا کم سے کم ہر کنسٹیٹوئنسی سے جو ہے وہ 50% ووٹ لے۔ 50%؟ ہاں، جہاں ووٹ کا ہمارا ریشو ہی 12-13% آتا ہے۔ ضروری نہیں، کہیں 46 بھی چلے جاتا ہے، 51 بھی۔ تو جب آپ 50% رکھیں گے جیتنے کے لیے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ بھائی آپ پھر یہ اندھا دھند سسٹم نہیں چلا سکتے، تو پبلک کو اس طرف لایا ہی نہیں جاتا۔ ذرا پبلک سوچنے کی کوشش کرتی ہے، کوئی نہ کچھ اس کے سر پہ لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، کبھی جناب وہ نسلی فسادات شروع ہو جاتے ہیں، کبھی علاقائی معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے پبلک کو کبھی بھی جو ہے وہ سکون کی طرف نہیں رکھا جاتا، کہ سکون کی طرف پبلک آئے گی تو اصل جو اسٹیک ہولڈر ہے اس کے ہاتھ سے پاکستان نکل جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں سے میں ابھی بھی ادھر ہی کھڑا ہوں نا، کہ مقصد دیکھیں کچھ ہونا نہیں ہے، مطلب جیسا ہم چل رہے ہیں ویسے ہی چلتے رہیں گے۔ آپ کو لگتا ہے ابھی بھی آپ کتنے ہم نے مردم شماری ہو گئی، سیاسی جماعتیں ہو گئی، مشرف کا دور بھی آپ کو یاد آ گیا کہ کونسلر تھے، یہ تھے، ابھی آپ کو یوسف ناظم تھے ادھر، تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ اب بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ مطمئن ہیں ابھی بھی کہ کچھ ہو سکتا ہے، آگے چینجز آئیں گی آگے وقت؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، کیونکہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو پورا نظام ہے وہ نو آبادیاتی نظام ہے، انگریز کا وہ نظام جو بطور حاکم اور آپ غلام اس کی رعایت میں تھے، وہ نظام چل رہا ہے۔ تو جن لوگوں کے ہاتھوں میں پچھلے 72 سالوں سے ایک حاکمیت ملی ہوئی، ایک بادشاہت ملی ہوئی ہے، وہ کیسے چاہیں گے کہ اس نظام کو ختم کر دیں؟ دیکھیں مشرف کے وقت میں پبلک کو ظاہر ہے کہ معاشرہ لگا تھا، پبلک غصے میں تھی، انہوں نے کیا کیا کہ پبلک کو جو ہے مطلب سہولیات دی، تو پبلک تھوڑی سی جو ہے ماشاء اللہ کے حوالے سے جو ہے نیگیٹو سے پازیٹیو آ گئی۔ تو جیسے ہی پبلک جو ہے پازیٹیو آئی، انہوں نے پھر کیا کہ آہستہ آہستہ وہی نظام جو لے کر آئے تھے اس کی شکل کو ختم کرنا شروع کیا، اور جو ہے دوبارہ سے سسٹم ایسا کر دیا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ وغیرہ نے دوبارہ کلونیل سسٹم جو ہے پاکستان میں ریسٹور کر دیا۔ تو ہم لوگ صرف جو ہے دعائیں کر سکتے ہیں اور کہ بھی مدد کا انتظار کرتے ہیں کہ کچھ ہو جائے گا۔ وہ یہ ہاں، اگر پبلک غیور ہو جائے، پبلک اپنے ٹیکس کے حساب کے بارے میں سوچے اور وہ پوچھے ووٹ مانگنے والوں سے کہ میں تمہیں کیوں ووٹ دوں، اور اگر پبلک بہت آسان کام ہے نا، چاہتی سسٹم چینج ہو، کچھ نہ کرے، جب ووٹ دینے کی باری آئے تو اس سسٹم پہ جا کر اپنے ووٹ کو ضائع کرے۔ تو اگر ضائع شدہ ووٹ جو ہیں وہ 50,000 ہوں اور جیتنے والے کے جو ہیں وہ 2,000 ہوں، تو خود بخود یہ ایک انقلاب کی طرف اشارہ ہو۔ آسان ہے اگر آپ چاہتے ہیں، لیکن آپ کو خود غلامی پسند ہے